الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں، قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے ہم قرآنی عظمتوں کو اور قرآنی فضیلتوں کو سن رہے تھے کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، اور یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے پہاڑ کو کہ وہ خاشع ہو جاتا. لرأیتہ خاشعا، خاشع کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے، خوف کرنے والے ہو جاتا. لرأیتہ خاشعا، آپ دیکھتے پہاڑ کو کہ وہ خاشع اور خوف کرنے والا ہو جاتا، اور اس کی خوف خدا کی کیفیت کا عالم یہ ہوتا کہ متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی کیفیت کا یہ عالم ہوتا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ساری مثالیں ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، جس کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو سمجھے اور اپنی دماغ میں بٹھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم کتاب ہمیں دی ہے اس کے اندر کتنی جو ہے ثقل ہے، کتنا بھاری پن ہے، اس کے علوم کا کتنا بوجھ ہے کہ پہاڑ جیسی وزنی اور بوجھل جو ہے مخلوق بھی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. قرآن میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے یہ قرآنی امانت کو سب سے پہلے آسمانوں پر پیش کیا. آسمانوں کو کہا کہ یہ امانت ہے، آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہو، قبول کرتے ہو؟ منع کر دیا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین کو کہا کہ بھئی آپ قبول کر لو، یہ امانت ہماری، تو کہ نہیں. والجبال، پہاڑوں کے سامنے بھی پیش کی ہم نے یہ امانت کہ آپ اس کو قبول کر لو. آسمان جیسی اتنی وسیع مخلوق، زمین جیسی اتنی عریض مخلوق، پہاڑ جیسی ایسی ثقیل مخلوق، قرآن کی طرف فَأَبَيْنَا، سب نے انکار کر دیا. أَن يَحْمِلْنَهَا، نہیں اے اللہ ہم اس امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں. پھر ہم نے یہ امانت انسان کے سامنے پیش کی. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب ڈر گئے کہ نہیں ہم تو نہیں کر سکتے، اس بوجھ کو ہم نہیں اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان کے دل نے اس کو اٹھا لیا.
انسان کے قلب نے اس کو جو ہے اپنے اندر جذب کر لیا، یہ اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امانت ہمارے دلوں پر اتاری ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اس کو ڈال دیتے ہیں، اور وہ ایسا جو ہے پکا حافظ ہو جاتا ہے کہ نہ زبر زیر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ دیکھو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے نا، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبوت کا معجزہ دیا۔ معجزہ یہ جو ہے پروف آف نبوت ہوتا تھا، یہ نبوت کے اوپر ایک دلیل ہوتی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان پر جو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، وہ معجزات ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ مادی چیزوں کے اندر تغیر اور تبدل ہوتا تھا، مادی چیزوں میں، ظاہری چیزوں کے اندر جو ہے بدلاؤ ہوتا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ ان کا عصا اژدہا بن گیا۔ اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا آپ کے؟ یہ عصا، یہ عصا ہے، ہاتھ میں عصا ہے۔ اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب موقع ملا، چانس ملا اللہ سے باتیں کرنے کا، تو انہوں نے جو ہے اپنی بات کو جو ہے طویل کر دیا اور کہا اللہ عصا ہے، اور اس سے جو ہے میں اپنی بکریوں کے لیے پٹے جھاڑتا ہوں، اور کبھی تھک جاتا ہوں تو اس پر سہارا لگا کر چلتا بھی ہوں، اور بھی بہت سارے کام اس عصے سے لیتا۔ حالانکہ سب پوچھا نہیں تھا اللہ، لیکن بتایا تاکہ بات کرنے کا اور زیادہ شرم ملے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا القھا یا موسیٰ، ڈالو موسیٰ اپنے عصا کو، موسیٰ کو عصا کو پھینک دو، موسیٰ القھا یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا۔ دیکھو ظاہر میں تبدیلی، مادی چیزوں میں تبدیلی، عصا تھا اژدہا بنا، اور کیسا اژدہا؟ ایک محل کی طرح۔ مفسرین نے لکھا ہے اتنا بڑا اژدہا تھا کہ اس کا ایک جبرہ فرعون کے جو ہے محل کے اور تخت کے نیچے، اور اس کا دوسرا جو جبرہ تھا وہ فرعون کے تخت کے اوپر، یعنی پورا تخت فرعون کا اگر اس کو کھانا ہو تو آرام سے کھا لے، اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ اس کی جسم اور بودی کی یہ کیفیت تھی، اور تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ چھوٹا سا جو ہے جو سپولیا ہوتا ہے اور چھوٹا سا سانپ جو ہوتا ہے وہ کتنی تیزی سے دوڑتا ہے، اتنی تیزی سے کہ اتنا بڑا سانپ دوڑتا تھا۔ قرآن میں اس کے عجیب عجیب نام ہے، کہیں ثعبان مبین کہا، کھلا اژدہا، بڑا اژدہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا خذھا ولا تخف، جب اژدہا بن گیا تو جب پکڑو اس کو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں کپڑا باندھا اور کپڑا باندھ کر پھر جو ہے پکڑنے لگے۔ وہی آئی، اے موسیٰ کیا تیرے ہاتھ میں کپڑا باندھ لینے سے تو اس سانپ اور اس اژدہے کے جو ہے شر سے بچ جائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ بس تو نہیں سکتا ہوں، لیکن عالم اسباب میں ہوں، سبب کے طور پر جو ہے کپڑا باندھا ہے، ورنہ اگر تیرے تقدیر میں اور تیرے جو ہے لکھے ہوئے میں یہ ہے کہ مجھے یہ اژدہا ڈس لے تو یہ کپڑا مجھے نہیں بچا سکتا۔ دیکھو نبی تھے نا، نبی کی نگاہ دونوں طرف ہوتی ہے، تقدیر پر بھی ہوتی ہے اور قدیر پر بھی ہوتی ہے، اسباب پر بھی ہوتی ہے۔ بھائی اسباب کی دنیا ہے، دنیا سبب اختیار کیا ہے، اللہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سنعیدها سیرتها الاولی خذها ولا تخف، سنعیدها سیرتها الاولی، پکڑو ڈرو مت، ہم اس کو پہلی سیرت پر یعنی پہلی صورت پر لا لیں گے۔ سیرت سے مراد یہاں صورت ہی ہے، لیکن عجیب
مفسرین نے بات لکھی ہے کہ دیکھو صورت تو ہم بدل دیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ہو سکتا ہے کہ یہ خیال ہو کہ یہ پہلے عصا تھا، پھر اژدہا بن گیا، پھر عصا بنا، تو ہو سکتا ہے درمیانی کیفیت میں جو یہ اژدہا بنا تھا اور اژدہا کے اندر جو زہر ہوتا ہے وہ زہر کی کیفیت ابھی اس کے اندر موجود ہو۔ اس لیے قرآن نے کہا سنعیدها سیرت الاولی، موسیٰ گھبراؤ مت، ہم اس کی صورت بھی بدل دیں گے اور سیرت بھی بدل دیں گے۔ ہم آپ کے ہاتھ میں جب عصا لا دیں گے اور لاٹھی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی تو پھر وہ لاٹھی لاٹھی ہی رہے گی، اب اس کے اندر زہر اور جو ہے سانپ کا وہ شرارے نہیں رہے گی، جو شرارے سانپ کی حالت میں ہوتی ہے، اس کے منہ سے جو نکلتی ہے جو زہر کی، وہ نہیں رہے گی۔ آپ فکر مت کرو، لے لو سنعیدها سیرتها الاولی۔ بہرحال دیکھو ظاہری اعتبار سے تغیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ ہاتھ کا بھی تھا، کہا کہ بھئی اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالو، پھر نکالتے تو چمکدار ہو جاتا، اتنا روشن ہوتا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیک ہو جاتی، اتنا روشن ہو جاتا۔ پھر جو ہے بغل میں ہاتھ ڈالتے نکالتے نارمل ہاتھ ہو جاتا۔ دیکھو مادی چیزوں میں تغیر، یہ معجزات تھے انبیاء کے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا اونٹنی کا، ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کیونکہ اس زمانے میں اونٹنی کا جوڑ تھا کہ اس پہاڑ کے اوپر سے اگر جو ہے تم اونٹنی نکال تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا بالکل لے آئیں گے ایمان، کہ ہاں۔ صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ دیکھو نبیوں کا طریقہ ہے، اللہ سے مانگنا ہو تو سب سے پہلے نماز پڑھی، دعا مانگی، اللہ میری قوم کے لیے ہدایت کا یہ سامان ہے، ان کا یہ مطالبہ ہے، آپ جو ہے اس پہاڑ سے اونٹنی نکالنے پر قادر ہے، آپ نکال دیجئے، میری قوم کا کام بن جائے گا، نکال دیجئے۔ دعا کی، پہاڑ میں سے اونٹنی نکل گئی اور اتنی حاملہ 10 ماہ کی گھابن اونٹنی نکلی۔ اس اونٹنی کی کیفیت مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ کنویں کے پاس کھڑی ہوتی تھی تو بلا جو ہے جھجک اس اونٹنی کا منہ کنویں کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا۔ اب اونٹنی کتنی بڑی ہوگی، اس کا منہ کنویں کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا۔ ہاں، جس کھیت پر جاتی تھی سارا کھیت کھا جاتی تھی، جس کنویں پر جاتی تھی، جس ندی پر جاتی تھی، سارا پانی پی جاتی تھی۔ لہا شربن ولکم شربن، باری رکھنی پڑی کہ آج تمہارے جانور پیئیں گے، کل ہماری اونٹنی پانی پیے گی۔ ایسی اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی، پہاڑوں میں سے نکالی۔ دیکھو مادی چیزوں میں تغیر، یہ معجزات تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے میں معجزہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا، بینائی لوٹ آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا، وہ قبر پر کھڑے ہو جاتے، کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ جو ہے اپنے سر پر سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جاتا تھا۔ جو مٹی ہوتی تھی اس مٹی کی چڑیا بناتے تھے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور اس پر پھونکتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ جامد مٹی جو ٹھہری ہوئی مٹی ہوتی ہے اب وہ اڑنے لگ جاتی تھی۔ مادی چیزوں میں تغیر، یہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات تھے کہ جنہوں نے عجیب عجیب جو ہے چیزوں میں تغیر کیا۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات ملے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کم و بیش 10,000 معجزے اللہ کے نبی کو دیے گئے۔ کتنے؟ 10,000 معجزے، قولی معجزے بھی دیے گئے، فعلی معجزے بھی دیے گئے، علمی معجزے، عملی معجزے۔ آپ علیہ السلام کسی بیمار پر دم کرتے اور اس پر شفا ہو جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کتنی درد کر رہی تھی خیبر کے موقع پر، وہ جنگ میں بھی نہیں آئے تھے، ان کو بلایا گیا، کیوں نہیں آئے؟ آنکھ دکھتی ہے، یہاں لعاب لگایا، آنکھ اچھی ہو گئی، اور ایسی اچھی ہوئی کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ موت تک میری آنکھ نہیں دکھی۔ ایک صحابی کی آنکھ جنگ کے اندر نکل گئی تھی باہر، اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، وہ آنکھ جو نکل گئی تھی وہ آنکھ لیا اور آنکھ لگا دیا، آنکھ اندر چلی گئی۔ یہ معجزات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھیلی لے کر آئے تھے، کھجور تھوڑی رکھ کر، اللہ کے نبی دم کیجئے، آپ علیہ السلام نے اس پر دم کر دیا، دیکھو پھونک مار دی، یہ معجزہ تھا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ ٹھیلی میں نے اپنی کمر میں باندھ دی جس کو ہمیانی کہا جاتا ہے، اور پھر اس تھیلی میں سے کھجورے میں کھاتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے وہاں تک کھجورے کھاتا رہا۔ آپ دنیا سے چلے گئے لیکن میری کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ یہ برکت تھی، یہ معجزہ تھا میرے نبی کا کہ دم کر دیا، برکت اتنی پوری زندگی حضرت نبی علیہ السلام کی زمانے تک کھاتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، تب بھی وہ تھیلی میں سے میں کھجور کھاتا رہا، کھلاتا رہا، کھاتا رہا، کھلاتا رہا۔ حضرت ابوبکر کا زمانہ 2 سال کا تھا، 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر بھی میں کھاتا رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا، میں وہ ٹھیلی میں سے کھجوریں کھاتا رہا، کھلاتا رہا۔ حضرت عمر کا زمانہ تقریباً 10 سال کا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے کے بعد حضرت عمر کا بھی انتقال ہو گیا، ابو ہریرہ بھی زندہ ہے۔ حضرت عثمان کا زمانہ ہے، تب بھی میں اس تھیلی میں سے کھجوریں کھاتا رہا، کھلاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، جیسا کل میں نے بتایا تھا وہ بلوائیوں نے شہید کیا تھا ان کو، اس وقت مدینہ میں ایک عجیب و غریب جو ہے صدمہ تھا تمام جو ہے صحابہ پر، بہت عجیب و غریب کیفیات تھی۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج پورا مدینہ ان کو ایک صدمہ ہے، اور آج مجھے 2 صدمے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کی جو ہے وہ شہادت جب ہوئی تھی اس وقت اتنا جو ہے مدینہ کے اندر ایک انتشار برپا ہو گیا تھا، لوگ ادھر ادھر جو ہے بھاگنے اور دوڑنے لگ گئے تھے، اور اس بھاگ دوڑ کے اندر ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ٹھیلی گم ہو گئی، میری ٹھیلی گم ہو گئی۔ آج مجھے 2 صدمے، حضرت عثمان کی شہادت کا اور آج میری ٹھیلی کے گم ہونے کا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تقریباً 30 سال تک اس تھیلی میں سے حضرت ابو ہریرہ نے کھجوریں کھائی اور لوگوں کو کھلاتے رہے۔ اور کسی نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ کی ٹھیلی اگر آج بھی جو ہے باقی رہتی قیامت تک لوگ اس میں سے کھجوریں کھاتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ ہاں 10,000 معجزے دیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا، لیکن سب سے بڑا معجزہ آپ علیہ السلام کو جو دیا گیا، جسے میں نے کہا کہ تمام انبیاء کو جو معجزات دیے گئے ان معجزات میں مادی چیزوں میں تغیر ہوا ہے، لیکن میرے نبی کو جو معجزہ دیا ہے، جو قرآن کا معجزہ ہے، جو تمام معجزوں میں اعلیٰ معجزہ ہے کہ جس نے انسان کے دلوں میں تغیر پیدا کر دیا، انسان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی اور چینجنگ کر دی۔ تمام نبیوں کے معجزات نے تو چیزوں میں تبدیلی کی ہیں، لیکن میرے نبی کا معجزہ جو قرآنی معجزہ ہے، یہ قرآنی معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا بھی ہے، اور یہ انسانوں کی زندگی کے اندر چینجنگ پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں یہ ایسا بڑا معجزہ ہے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ نسخے کیمیا ہے جو قرآن ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ مجھے آپ کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کرتا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ارے وہ عرب کے لوگ اتنے جاہل لوگ تھے، سورہ رعد میں ہے وہ آیت یاد آئی، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ۔ یہ کافر لوگ کہتے تھے کہ اگر اے نبی جو قرآن تو لے کر آیا ہے، اگر اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلنے لگے، پہاڑ ہم آج کو نہیں مان لیا، یہ پہاڑ ہے نا، یہ صفا پہاڑ چلے تاکہ صاف ہو جائے، یہ مروہ پہاڑ چلے تاکہ ہم دوڑنے لگ جائیں۔ ہم کو جو ہے یہ صفا اور مروہ جو پہاڑ ہے یہ بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ کر رہا ہے، کیونکہ بھائی یہاں حرم ہے، بیچ میں پہاڑ ہے، پھر جو ہے بازار میں جانا ہے،
تو یہ پہاڑی ختم ہو جائے، چلنے لگ جائے، صاف ہو جائے تو ہمارا سارا راستہ کلیئر ہو جائے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اے نبی اگر یہ قرآن یہ پہاڑوں کو لے کر چلنے والا ہو جائے، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا پھر زمین سے جو ہے ایک چشمے پھوٹنے لگ جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ زمین پھٹنے لگے، زمین کے اندر سے چشمے ابلنے لگے اور اس زمین سے سبزہ نکلنے لگے، کیونکہ عرب کی زمین تو سخت تھی، آج بھی ہے، وہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے، کوئی پھل فروٹ نہیں ہوتا، اس لیے ان کے مطالبے دیکھیے، ان کے مطالبے ایسے تھے جو بالکل ہی امپاسبل، جو پاسبل نہیں تھے وہ مطالبہ کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ پہاڑ کیسے چلے، ہاں اگر پہاڑ چلنے لگے تو ہم ایمان لے آئے، زمین پھٹے اس سے سبزہ اگنے لگے ہم ایمان لے آئے۔ او کلم بہ الموتى، یہ مردے جو زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں نا، یہ زمین سے نکلے اور ہم سے باتیں کرے، یہ قصی بن کلاب ہم سے باتیں کرے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ یہ ان کے تین مطالبے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان عرب کو اور ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ چلنے لگے تو ہم ایمان لے آئے، تو تم لوگ جو ہے تمہاری جو عادتیں ہیں، تم کفر اور شرک کے اوپر اور تمہاری معصیتوں اور برائیوں کے اوپر پہاڑ کی طرح تو اٹل تھے۔ کتنے جاہل تھے تم لوگ، تمہاری جہالتوں پر جو تم اٹل تھے نا، وہ پہاڑ سے بھی زیادہ خطرناک اٹل تھے تم۔ کسی کی بکری کسی کے کھیت میں چلے جائے 120 سال تک لڑتے تھے، جنگ بیاس بہت مشہور لڑائی ہے، کہ تم اتنے جاہل لوگ تھے، پہاڑ کی طرح جو ہے تمہاری اس لغزشوں پر، ان معصیتوں پر اور ان جہالتوں کفر و شرک پر تم اٹل تھے، لیکن اسی قرآن نے تو تمہارے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ تمہاری وہ کفر و شرک کی جو ہے ظلمتوں کو جو پہاڑوں کی طرح تم اٹل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے مبدل کر دیا۔ تمہاری بے اخلاق، تم اتنی بے اخلاق قوم تھے، کیڑے مکوڑے کھانے والی قوم تھے، لڑنے والے لوگ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم کے اندر سے علم کے چشمے جاری کر دیے۔ تم کیا زمین سے چشمے جاری کرنے کی باتیں کرتے ہو؟ ارے صحابہ ایمان لائے تو ان کی زبانوں سے کیسے علم کے چشمے جاری ہوئے نہیں ہوئے؟ ایسے علم کے اولئک اعمقهم علما، ان کے علم اتنے گہرے تھے، آج صحابہ کے علم ہی سے تو جو ہے تمام پوری دنیا والے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج صحابہ کے علم کا جو ہے احسان ہے امت کے کندھوں پر، انہوں نے ہی تو ہمیں جو ہے تمام جو ہے شریعت کا علم دیا ہے، سکھایا ہے، بتایا ہے۔ تو تمہارے جسم سے، تمہاری زبان سے جو ہے علم کے چشمے ابلنے لگے۔ زمین سے چشموں کی کیا باتیں کرتے ہیں؟ زمین سے نکلنے والا پانی تو خشک ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے نکلنے والے علم کے جو چشمے ہوتے ہیں، جب وہ ابھرتے ہیں اور نکلتے ہیں تو اس سے زندگیوں میں انقلاب آتا ہے اور صدیوں تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ مردہ تم سے بات کرے؟ ارے جو کافر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، جو اسلام سے اور ایمان سے محروم ہوتے ہیں، وہ مردے کے مانند ہوتے ہیں۔ کافر مردے کے مانند ہے، ایمان والا جو ہے وہ زندہ کے مانند ہے۔ تم تو مردہ تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا اسلام کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، کہ تمہاری زبان سے حق جاری ہو گیا۔ اور کیسا حق جاری ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں کہ جہاں چلتے تھے وہاں حق ان کے ساتھ چلتا تھا، اتنے جو حق وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ کیسے کافر تھے، نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے ان کے زبان سے علم کے چشمے جاری کر دیے، ان کے دل کو کیسا منور بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے خلافت کا زمانہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں، یہ خواب دیکھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں، خلافت کا زمانہ حضرت عمر کا تھا، حضرت علی خواب دیکھ رہے ہیں کہ فجر کی نماز اللہ کے نبی پڑھا رہے ہیں، اور پڑھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کے ساتھ اپنی پشت کر کے بیٹھ گئے، یعنی قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھے۔ کہ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ نماز فجر کے بعد ایسا بیٹھتے تھے۔
پھر صحابہ کو جو ہے خواب کی تعبیریں پوچھتے تھے. اللہ کے نبی اپنی عادت کے مطابق قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے ایک کھجور کا جو ہے ٹوکرا لایا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا گیا. آپ علیہ السلام نے جتنے مصلی تھے, جو نماز پڑھنے والے تھے, ان تمام کو ایک 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 کھجور تقسیم کی. یہ کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت علی دیکھ رہے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میری بھی باری آئی, مجھے بھی اللہ کے نبی نے ایک کھجور دی. وہ کھجور میں نے کھائی, اس کھجور کا ٹیسٹ ہی کچھ الگ تھا. مزہ اتنی آ رہی تھی کہ دل میں ایسا ہوا کہ دوسری اور ایک کھجور دیتے تو اور مزہ آ جاتی اور اچھا لگتا, لیکن دوسری کھجور ملی نہیں, آنکھ کھل گئی. صبح کے لیے آنکھ کھلی, نماز فجر کے لیے آئے. اس وقت خلافت حضرت عمر کی تھی, اور اس زمانے میں جو خلیفہ اور امیر المؤمنین جو ہوتے تھے وہی نماز پڑھاتے تھے. ہاں, امامت کا منصب جو ہے کوئی معمولی منصب نہیں ہے. امیر المؤمنین پڑھاتے تھے, بادشاہ وقت نماز پڑھاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھائی, حضرت علی نماز فجر پڑھی. پھر نماز فجر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی حالت اور اسی کیفیت کے ساتھ قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھے جس حالت پر حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور اتفاق سے کھجور کا جو ہے ٹوکرا وہاں بھی لایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوریں دیکھی, سب کو کہا کہ چلو بھائی سب کو ایک ایک تقسیم کرو. حضرت عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے سب کو ایک 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 کھجور تقسیم کی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری باری آئی تو مجھے بھی ایک کھجور ملی. جب میں نے وہ کھجور کھائی تو مجھے وہی ٹیسٹ, وہی مزہ جو خواب میں اللہ کے نبی نے جو ہاتھ سے کھجور دی تھی, جو مجھے مزہ آیا تھا, وہ مزہ مجھے آیا. اب دل میں یہ خیال آیا کہ دوسری بھی کھجور مل جاتی تو مل جائے تو اچھا. ایسا ابھی خیال آیا تھا کہ حضرت عمر نے کہا علی اگر کل خواب میں اللہ کے نبی آپ کو دوسری کھجور دیتے تو عمر بھی آپ کو دوسری کھجور دیتے. کیا نورانی کیفیت تھی, اور کیا جو ہے ان کی کیفیت بن چکی تھی. جس کے مردہ دل تھے, جو نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے, جو کفر اور شرک کے اوپر پہاڑ کی طرح اٹل تھے, جب اسلام آیا تو ان کے اندر کیا انقلاب آیا کہ دوسروں کے خوابوں کی جو ہے کیفیت کا ان کو انشراح ہو رہا ہے. یہ قرآن کی جاذبیت, یہ اسلام کی جاذبیت. تو بہرحال قرآن ہے کہ جو پہاڑوں کو, جو کفر کے اوپر پہاڑ کی طرح اٹل تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی زندگیوں میں انقلاب جو ہے برپا کر دیا. تو قرآن کریم ایک عظیم دولت ہے, ایک عظیم دولت ہے. اسی لیے کہا کہ قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر نہ دو, پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں, لیکن اس پہاڑ کو قرآن کو ہم نے کس پر نازل کیا؟ انسان کے دل پر نازل کیا. اس پر ایک واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی کا یاد آ رہا ہے, لیکن وقت ہو گیا, انشاءاللہ آئندہ کل اس کو بیان کریں گے. اور قرآن کریم کی تلاوت پر آپ علیہ السلام نے کیا فضائل بیان کی ہے, اس کی کیا برکتیں ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مختصر کر بیان کریں گے. پھر انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کریں گے, اس کے فضائل کو بیان کریں گے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح سمجھ اور قرآن کریم کے صحیح علوم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. بہت ضروری ہے. دیکھو یہ مجالس میں بیٹھ کر ہم قرآن کے علوم کو سیکھیں گے نا, تو قرآن کریم کیا ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوگا. حضرت وہاں سجاد ممانی کے بھی کلپ میں سن رہا تھا, اتنے صد و مد کے ساتھ امت کو انہوں نے جوڑا ہے کہ آج امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے پریشان ہیں. یہی قرآن کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, یہی قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں, اور کہے گا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. رسول شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے قرآن سے وابستگی پیدا کرو, قرآن کو سیکھنے کے لیے جو ہے کوشش کرو. حضرت مولانا نے فرمایا کہ بھئی قرآن کو سیکھنے کی ہم نے کیا کوشش کی ہے, ہم نے قرآن کی سیکھنے کے لیے کتاب تو لی نہیں, لیکن جو قرآنی مجالس اور درس کے حلقے جو ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس میں بٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں. آج امت کے اندر اتنی کوتاہی آ گئی ہے, اپنے آپ کو بٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. قیامت کے دن جب جو ہے یہ شکایت کرے گا تو پھر کیا جواب ہوگا؟ قرآن کو سیکھنا یہ امت کے لیے جو ہے فرض عین ہے. انہوں نے کہا اگر یہ جو ہے سیکھنے کی کوشش نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے.
بہت بڑا گناہ ہے جس کو آج امت گناہ بھی نہیں سمجھتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی مجالس میں اپنے آپ کو بٹھانے کی، محتاج بن کر سیکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے اندر بہت سارا انقلاب کریں گے، بہت سارے علوم آئیں گے. کل قیامت کے دن ہم کہہ سکیں گے کہ اللہ قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم نے اپنے وقت کو فارغ کیا تھا اور ہم بیٹھے تھے اور تیرے قرآن کو ہم نے سمجھا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے حجت بنے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما اعطیتنا. اے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. مولا بہت پیارا مجمع ہے اللہ تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اے پیارے اللہ اپنے اپنے تقاضوں کو دباتے ہوئے، آگے پیچھے کرتے ہوئے اے اللہ اس نورانی اور جو ہے روحانی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں. اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے پیارے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی تمام دنیا آخرت کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما. اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے پیارے اللہ بہت مبارک وقت ہے، افطار کا وقت ہے، اس میں آپ دعائیں قبول کرتے ہیں ایسا ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے. اے پیارے اللہ ہم آپ سے ایسے وقت میں اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ ہمیں مغفرت فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ قرآن سے دلچسپی پیدا فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کا سیکھنا سکھانا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے پیارے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دیجئے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دیجئے. اے اللہ ہمارے مفتی سلمان صاحب برودوی ابھی سخت بیمار چل رہے ہیں، 2 دن سے اللہ ہسپتال کے اندر ہے. اے پیارے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے اسماعیل بھائی مچھی کی والدہ بھی اے اللہ کافی دنوں سے آئی سی یو میں ہے. اے پیارے اللہ ان کو بھی اے اللہ شفا کاملہ عطا فرما دیجئے. اور دیگر جتنے بھی جو ہے بیمار حضرات اے اللہ بیمار ہے، چاہے اپنے گھروں میں ہے چاہے ہسپتال میں ہے، اے پیارے اللہ ان کو اپنے شفا کے خزانوں میں سے شفا عطا فرما دیجئے. اے اللہ صحت عطا فرما دیجئے. ہمیں بھی اے اللہ بیماری سے پہلے صحت کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ عزت کے بعد ذلتی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ صحت کے بعد بیماری سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ترقی کے بعد تنزلی سے حفاظت فرما دیجئے. ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما دیجئے. ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ بہت نازک دور ہے، اے اللہ بہت نازک دور ہے. اے اللہ اپنے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے ایمان میں ثابت قدمی دے دیجئے. اے اللہ اعمال کا شوق دے دیجئے، گناہوں کی نفرت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مسجدوں کو مصلیوں سے، اعمال سے آباد فرما دیجئے. اے اللہ پیارے نبی نے جتنی بھی خیر کی بھلائی کی دعائیں مانگی ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما دیجئے. اور جتنی بھی شرور سے، فتنوں سے پناہ چاہیے اے اللہ ان سے ہمیں پناہ دے دیجئے. اے اللہ ان سے ہمیں پناہ دے دیجئے. اے اللہ ان سے ہمیں پناہ دے دیجئے. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.